اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة لأہلہا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یہ ایام فاطمیہ ہیں، چونکہ کل 3 جمادی الثانی جناب سیدہ زہرا کی یوم وصال تھا، اس دنیا سے پردہ کر جانے کا دن تھا۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں چند کلمات جو ہیں جناب سیدہ کے بارے میں عرض کروں۔ جناب سیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر، اور فاطمہ تو بضعۃ منی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر ہے۔ من اغضبها فقط اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ رسول کی ایک بیٹی ہیں یا 4 بیٹی ہیں، 100 بیٹی ہیں۔ بات یہ ہے کہ فاطمہ اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پیاری بیٹی ہے کہ فرماتے ہیں جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ من اغضبها فقط اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی بھی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ وہ جب بیٹی آئے تو کھڑے ہو کر احترام کریں اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ یہ فقط جناب سیدہ کا اعزاز ہے، اور حضور جیسا باپ ہو جو سردار انبیاء ہو، وہ جب بھی اپنی بیٹی گھر آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، اجلسہا مجلسہ اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے، تو وہاں ان کو بٹھاتے۔ یہ کسی نبی کی میں نے یہ سنت نہیں دیکھی کہ بیٹی آئے اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں اور ان کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بٹھائے۔ یہ فقط جناب سیدہ کا اعزاز ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 6 مہینے تک روایت میں موجود ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ یہ باقاعدہ، یہ بھی میں نے کسی نبی کے بارے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئیں اور وہاں آ کر سلام کریں۔ یہ جناب سیدہ کے اعزازات ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں جناب سیدہ کے ان روشن پہلوؤں کو اجاگر کروں جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے۔ ایک ہے قائدانہ کردار۔ قائدانہ کردار کا مطلب یہ ہے کہ بی بی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ کر گئے تو بی بی جو ہے وہ باقاعدہ چند قبائل میں بی بی گئی اور جا کے خطاب کیا کہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے رسول کا جانشین اس لیے نہیں سمجھتی کہ میرے شوہر ہیں، بلکہ اس لیے کہ رسول نے خم غدیر کے میدان میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کا اعلان کیا۔ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں قائد ہوں، علی اس کا قائد ہے۔ تو میں تمہیں یاد دلانے آئی ہوں۔ کئی قبائل کے جو ہے وہ گئیں، وہاں جا کر اعلان فرمایا اور وہاں جا کر ان کو وصیت یاد دلائی، وہ فرمان یاد دلایا، وہ خم غدیر کا جو منظر یاد دلایا۔ یہ تھا بی بی کا قائدانہ کردار، جو میرا خیال ہے کسی نبی کی بیٹی میں یوں قائدانہ صلاحیت موجود نہیں تھی جو جناب سیدہ میں موجود تھی۔ پھر دوسرا کردار، ہر کردار پہ جو ہے بہت بڑی تقریر ہو سکتی ہے، بس میں اختصاراً فقط یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تو فقیہانہ کردار، جناب سیدہ کی علم تقویٰ تو تھا ہی تھا، سردار انبیاء کی بیٹی تھی۔ جہاں تک علم کا تعلق تھا، کئی دفعہ باہر سے قافلے آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھتے، تو رش کی وجہ سے حضور کئی دفعہ وہ مسائل کے جواب جناب حسن کو بھیجتے، جناب حسین کو بھیجتے، جب اپنی ماں کو کوئی سوالات کے جوابات لکھ دے۔ پھر جناب سیدہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان قافلے والوں کو دے دیتے، اور وہ لوگ حیران ہوتے کہ یہ کتنی ان کی بیٹی جو ہے وہ علم میں اپنے رسول اپنے بابا جیسی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس کی اصلاح یا پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، جو جواب آتا ہے ویسے پکڑا دیتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کا عالمانہ اور فقیہانہ کردار تھا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کا وہ کردار پیش کروں کہ جو آپ یوں سمجھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر ملائکہ کی ڈیوٹی دیتے تھے، حسن حسین کا جو ہے وہ جھولا جھلاتے تھے، جبکہ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں ملا ان کے گھر ملائکہ نوکری کرتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ کا گھر تھا جہاں ملائکہ آ کر نوکری کرتی تھی، اور اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ ان کی ماں ملکۃ العرب تھی، یعنی واحد بی بی جس کے جو ہے سونے کا جو ہے خیمہ لگا ہوتا تھا، اور گھر پر جو ہے وہ سونے کا جو ہے وہ ایک تاج لگا ہوا تھا
ملکۃ العرب کے ہونے کے اعزاز کے لحاظ سے کہ یہ ملکۃ العرب ہے، اور بیوی جناب خدیجہ ان کے جو خیمہ نصب ہوتا تھا اس میں بھی سونے کے جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ڈنڈے ہوتے تھے، اس میخیں ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی۔ یہ تنہا جناب سیدہ جو کہ والدہ کا کردار ہے، والدہ کے جو ہے اعزاز ہے کہ ایسے خیمے جہاں سونے کے میخ ہوں وہ جناب خدیجہ کی تھی۔ تو جناب سیدہ جو ہیں وہ اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس لباس جو ہے وہ کو عالیشان نہیں تھا۔ یہودی عورتوں نے یہ سازش کی کہ ہم شادی پر جناب سیدہ کو دعوت دیتے ہیں، ان کے پاس وہ اعلیٰ لباس نہیں ہے، تو ہم مذاق اڑائیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ سردار انبیاء کی بیٹی ہے، دعوت دینے آئے ان کی شادی ہے، آپ قبول فرمائیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو ہے رئیس زادی، اس کی شادی آپ تشریف لائیں۔ سیدہ نے دعوت قبول کی، لیکن ساتھ ہی اپنے بابا سے کہا بابا میرے پاس اس شان کا سوٹ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دو روایات موجود ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو جنت سے جبرائیل لباس لے کے آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہی لباس تم پہن کے جاؤ، یہ سب سے اعلیٰ لباس ہوگا۔ جو ہی بیوی وہی لباس پہن کے گئی تو وہاں پر ایسا لباس ظاہر ہوا کہ تمام کے تمام کافر عورتیں جو تھیں وہ حیران رہ گئیں اور پریشان ہو گئیں کہ ہم نے مذاق اڑانا تھا تو یہ تمہارا مذاق بن گیا، اتنا اعلیٰ لباس کسی اور کا ہے ہی نہیں، یہ جناب سیدہ کا جو ہے وہ لباس ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا کروں، جناب سیدہ جنہوں نے جناب حسن اور حسین کی تربیت کی، جناب سیدہ کی گود میں حسن اور حسین پلے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جناب سیدہ کے اعزاز ہے کہ ان کی ماں جن کے بیٹے تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں لواء الحمد وہ پرچم جب دیا جائے گا تو حضور پوچھیں گے علی کہاں ہیں، تو علی کے پرچم دینے کے بعد دائیں طرف حسن ہوں گے اور بائیں طرف حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ یہ گھرانے پنجتن پاک گھرانے کا اعزاز ہے، یہ ان کی شان ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ غریبوں کو ترجیح دیتے، اپنے گھر جو کچھ ہوتا غریبوں کو دے دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔